اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی چند محافل سے قرآن پاک فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کی مختصراً تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کا آغاز کیا تھا، تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو سورہ النساء کی آیت نمبر 36 سے 42 تک جو احکامات ہیں ان کو ہم آپ کی خدمت میں اجمالاً بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تو آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، یعنی عبادت اگر کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آگے اللہ نے پہلے توحید کا تذکرہ کیا، پھر اللہ نے شرک سے منع بھی کر دیا، یعنی اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو ایک ہے لیکن اس کے ساتھ شریک بھی موجود ہے، یعنی ایک بندہ توحید تو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتا ہے، تو وہ بندہ بھی قابل گرفت ہے، ٹھیک ہے، اسے بھی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تو وہ توحید تو مانتا ہے لیکن شرک کرتا ہے تو پھر بھی اسے سزا ملے گی۔ تو توحید بھی مانے اور اس کے ذات کے ساتھ، صفات کے ساتھ، افعال و اعمال کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ٹھیک ہے، شریک بھی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہ ٹھہرائے، یہ دوسرا تقاضا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہاں پہ حقوق العباد ہیں اور حقوق اللہ ہیں، ان دونوں کو مختصراً بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یعنی اگر وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، یعنی ایسی حالت ہے ان کی جو بیچارے بڑھاپے میں چڑچڑی حالت ہو جاتی ہے، کچھ بھی کہہ دیں تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو ذرا سی بات پر جھڑکو نہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات کا غصہ نہ کرو، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ والدین جو ہوئے انہوں نے آپ کو پالا ہے، انہوں نے آپ کی پرورش وغیرہ کی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کے ساتھ اچھے رویے سے رہنا ہے۔ پہلے والدین ہیں، دوسرا قریبی رشتہ دار ہیں۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیم ہیں۔ یتیم یاد رکھیں کہ اس بچے کو، اس بچی کو کہتے ہیں جس کا باپ اس دنیا سے چلا جائے۔ والمساکین، اور مسکین۔ مسکین جو ہے اس کی عرف عام میں ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بیچارہ جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے وہ مسکین ہے۔ یہاں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جس کی ماں نہیں ہے وہ مسکین ہے، نہیں، حقیقتاً وہ مسکین نہیں، مسکین وہ بندہ ہے جو کہ سفید پوش ہے، یعنی جس کے پاس مال و دولت تو نہیں ہے لیکن وہ بیچارہ کسی سے سوال نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ایک مقام پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نام پر دے دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، تمہارے بچے جی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح وہ مانگتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس طرح سوال نہیں کرتے، وہ سفید پوش لوگ ہیں، تو ان کا خیال رکھا کرو، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نرم گوشہ رکھا کرو مسکینوں کے بارے میں۔ والجار ذی القربیٰ، اور جو قریبی ہمسایہ ہے، یعنی جیسے گھر کے ساتھ گھر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے قریبی ہمسایہ، تو اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو 40 گھر ہوتے ہیں وہ آپ کا ہمسایہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام جو ہے
وہ اتنی زیادہ تاکید کیا کرتے تھے ہمسایوں کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ کہیں جبریل یہ نہ کہہ دے کہ ہمسایوں کو اپنی وراثت میں حصہ دینا ہے. یعنی اتنی تاکید کہ ہمسایوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے. والجار الجنوبی، اور اجنبی ہمسایہ، یعنی جو نیا کوئی پڑوسی آیا ہے یا دور کے دوسرے محلے کا، وہ بھی پڑوسی ہے، 40 گھروں میں آتا ہے نا، تو وہ بھی پڑوسی ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا. اگر وہ گھر پہ آ گیا، اس کو پانی شانی، اس کی اچھی دیکھ بھال، اس کی خدمت کریں. وہ آگے اگلا کیا کرے گا؟ آپ کو دعائیں دے گا. ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے بارے میں اپنے محلے میں جا کے کوئی اچھی بات ہی کرے گا نا. اگر آپ اس کی کوئی خدمت کر دیں گے تو برا نہیں ہوگا اس سے کچھ بھی. والصاحب بالجنبی، اور آپ کا دوست کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا ہے. والصاحب بالجنبی، جو کہ آپ کا ارد گرد کا ساتھی ہے. ٹھیک ہے، وہ ساتھی جو کہ آپ کا ہر وقت ہی آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کا دوست، آپ کا بڑا پکا یار ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا. اپنے دوست کو دھوکے میں نہیں رکھنا، دھوکہ نہیں دینا. وابن السبیل، اور جو مسافر ہے اس کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا رویہ رکھنا ہے. کبھی کوئی مسافر آ جائے، کوئی رستہ پوچھ لیتا ہے بیچارہ رستے سے گزرتے ہوئے، تو اس کو غلط رستہ نہیں بتا دینا، بلکہ جو حقیقتاً جو رستہ ہے جو صحیح جا رہا ہے نا، وہ بتائیں کہ یہ اس رستے پہ تم جاؤ گے تو صحیح ٹھکانے پہ پہنچ جاؤ گے. وما ملکت ایمانکم، اور وہ لونڈیاں جن کے تم مالک ہو. لونڈیاں ہیں، غلام ہیں، تمہارے سرونٹس ہیں جن کو تم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو ان کو بھی کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھنا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں. یہ حقوق العباد ہے. ان اللہ لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے. من کان مختالا فخورا، وہ شخص جو مغرور ہوتا ہے، جو فخر کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، یہ ارد گرد کے لوگ کچھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو اتنا فخر کرتا ہے، اتنا غرور کرتا ہے، اتنے تکبر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں پسند نہیں کرتا اسے، میں اسے کبھی بھی پسند نہیں کرتا. الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں. بخل ایک ایسی صفت ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ عام ہم زبان میں کہتے ہیں کہ بندہ بڑا یعنی کہ کنجوس ہے. ٹھیک ہے، بخیل کنجوس ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مائزر ہے، انگلش میں کہتے ہیں مائزر. ٹھیک ہے، تو بندہ بڑا کنجوس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پیسہ نہیں نکالتا، بڑا پیسہ ہے اس کے پاس لیکن نکالتا نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں اس کے کپڑوں سے، اس کے لباس سے، اس کے آنے جانے سے کوئی پتہ نہیں چلتا یہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، لیکن یعنی اتنا بخیل ہے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑا سنبھال کے رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بڑا کنجوس ہے، بڑا بخیل ہے. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی بخیلی کیا کرو. یعنی لوگوں کو کہتا ہے یار پیسے سام کے رکھیا کرو، یا پیسے سنبھال کے رکھا کرو. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہوا ہے. یعنی اللہ نے جو ان کو دیا ہوا ہے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، اپنی تجوریوں میں چھپا کے وہ پیسے رکھتے ہیں، تاکہ کوئی بندہ ان سے لے ہی نہ لے. کوئی مانگنے والا کوئی آ جائے اس کو کہتا ہے چل تجھے کیا دیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو بخیل ہے نا، یہ اصل میں کافر ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب رکھا ہوا ہے. یعنی ایسا عذاب دیا جائے گا کہ وہ اپنی بے عزتی محسوس کریں گے، یعنی اس قدر ان کو عذاب دیا جائے گا. والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کہ لوگ دیکھیں گے کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، یار اتنا زیادہ مال خرچ کرتا ہے، اتنا مال خرچ کرتا ہے، بڑا ہی اچھا بندہ ہے. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں نا. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان بھی نہیں رکھتے. یعنی ان کو آخرت کا، اللہ کے ساتھ ملاقات کا کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کا یقین ہی نہیں رکھتے کہ یہ ہونا ہے، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے، اس چیز کا وہ یقین نہیں رکھتے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانَ لَهُ قَرِينًا، اور جو شخص کہ اس کا شیطان دوست بن جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، تو بڑا برا دوست ہے. یعنی جس بندے کا دوست شیطان بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وہ بڑا برا دوست ہے،
بہت ہی برا دوست ہے، وہ نقصان ہی پہنچائے گا۔ دنیا میں تو وقتی بڑی خوشی دے گا، لیکن حقیقتاً وہ خوشی نہیں، وہ غمی ہے، وہ بہت بڑا نقصان ہے، عذاب میں دھکیل رہا ہے تمہیں۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہو جاتا، یعنی ان کو مسئلہ ہی کیا تھا اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میں نے رزق دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کر لیتے، کچھ ہو جاتا، کوئی نقصان ہو جاتا، کوئی مسئلہ ہو جاتا۔ اگر میں نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا ہی دیا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، میں نے دیا ہوا ہے، اس میں سے اگر کچھ خرچ کر لیتے تو کیا کوئی نقصان ہو جاتا؟ میرے اوپر ایمان لے آتے، میں نے ان کو پیدا کیا ہے، تو کیا کوئی نقصان ہو جاتا؟ نہیں ہوتا۔ وَإِن تَقُوا وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ وہ کیوں مجھ پر ایمان نہیں لے کر آ رہے، وہ کیوں میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے، مجھے بڑا اچھے سے پتہ ہے، مجھے خوب پتہ ہے کہ وہ کیوں نہیں خرچ کر رہے۔ ان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک میں لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایک چھوٹے سے تن کے ذرے کے برابر بھی نا کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کبھی بھی میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یعنی یہاں پہ ہمارے ہاں کوئی اگر فوت ہو جاتا ہے تو عورتیں جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ اے اللہ میں نے کیا بگاڑا تھا تمہارا، تم میری اولاد لے گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ٹھیک ہے، یہ ہر ایک نے اپنی قسمت میں لکھوایا ہوا ہے، زندگی موت تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، اس نے ہر ایک کو لکھ کے دیا ہوا ہے کہ اتنی مدت تم نے جو ہے وہ گزارنی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چیز بنائی ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتہ کہ اس نے کب دنیا سے جانا ہے۔ تو پھر یہی تو آزمائش ہے نا، یہی تو اصل آزمائش ہے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا، اگر ہو وہ نیکی کرنے والا، یعنی اگر وہ بندہ جو دنیا میں آیا ہے اگر تو وہ نیکی کرنے والا ہے، یعنی بڑا نیکوکار ہے، یضاعفها، ہم اسے بڑا زیادہ دیں گے۔ اس کے دوسرا معنی ہوتا ہے دگنا کر کے دینا، یعنی مثال کسی نے 10 روپے خرچ کیے ہیں تو اسے ثواب 20 کا ملے گا، اور اسے 20 روپے ہم واپس لوٹا دیں گے۔ اگر کوئی 50 روپے خرچ کرتا ہے نا تو اسے 100 روپیہ واپس آ جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں کسی کا حساب نہیں رکھتا، جو وہ نیکی کرتا ہے میں اس کو 2 گنا کر کے دے دیتا ہوں۔ وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جناب سے، اپنی کرم نوازی سے بہت بڑا اجر دے گا اسے، جو اس کے لیے محنت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوشش کرے گا، اس کی راہ میں جہاد کرے گا، اس کے دیے ہوئے ٹاسک ہیں جو اس نے بتائے ہوئے ہیں کہ یہ کام کرو، اور جس سے منع کیا وہ اس سے رکے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے، اسے بہت زیادہ اجر دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا اس وقت، اذا جئنا من كل امت بشہید، یعنی قیامت کا منظر یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ اس دن کیا حالت ہو رہی ہوگی، جس دن ہر امت سے ایک بندہ آ کے گواہی دے گا۔ یعنی دوسرے مقام پہ یہ کہ ہر نبی، ٹھیک ہے، ہر امت کا نبی جو ہے وہ اپنی امت کے حوالے سے گواہی دے گا، تو اس دن کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے ان سب پر گواہ بنایا جائے گا، یعنی جتنے بھی نبی یہاں پہ کھڑے ہیں سامنے، ٹھیک ہے، جتنے نبی سامنے اپنی اپنی امتوں کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی گواہی دیں گے، ٹھیک ہے، ان سب کی گواہی دیں گے کہ یہ ٹھیک بات کر رہے تھے۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا، اور نافرمانی کی، الرسول، نبی کی، اپنے رسول کی، لو تسوی بہم الارض،
کہ زمین کو برابر کر دیا جائے، یعنی قبروں میں دفن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ قبروں سے نکالے نہ جائے، ہم زمین میں دفن ہیں، اوپر سے زمین ایسے برابر ہو جائے کہ ہم نیچے ہیں ہی نہیں، یعنی اس طرح کر دیا جائے کہ ہمارا نام و نشان ہی مٹ جائے. کہنے کا ان کا یہی مطلب ہے نا کہ ہمارا نام و نشان مٹ جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات جو سچی ہے، جو حقیقت ہے، وہ کبھی بھی میں چھپاتا نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی حق بات ہو اسے لوگوں تک پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر اور جو ممنوعات ہیں ان سے منع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگلی محفل کے لیے اللہ نگہبان.